السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں اریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل اریج شاہ ناولز پر۔ تو گائز، ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ہمارا ناول جنون یارم کی آخری قسط کا سیکنڈ پارٹ۔ یہ سیکنڈ پارٹ ہے، اس کے بعد جو آئے گا انشاءاللہ وہ لاسٹ ہوگا۔ ویسے تو وہ بہت لمبا جا رہا ہے، میں نہیں کہہ سکتی کہ وہ لاسٹ ہوگا، لیکن ٹرائی میں کروں گی کہ وہ لاسٹ ہی ہو۔ تو لیٹس اسٹارٹ ہماری آج کی ایپیسوڈ، اور سوری کل ایپیسوڈ نہیں آ سکی۔ دراصل میں اس میں اتنی گمی ہوئی ہوں نا کہ یہ نہیں کہ میں نے لکھی نہیں، میں نے یار ستمگر کی پوری قسط لکھ کرنا میں نے رکھ دی تھی کہ میں رات کو اس کو ریکارڈ کر کے اپلوڈ کروں گی، لیکن وہ میں اس کی قسط لکھنے میں اتنی بزی ہو گئی کہ وہ اچھا خاصا ٹائم ہو گیا یار ستمگر کی ایپیسوڈ دینے میں، مطلب ٹائم سارا گزر گیا۔ تو انشاءاللہ یار ستمگر کی ایپیسوڈ اب کل آئے گی۔ تو اب شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ایپیسوڈ، جو کہ جنون یارم کا آخری قسط کا سیکنڈ پارٹ، تحریر اریج شاہ۔ وہ خاموشی سے معصومہ کے ساتھ ڈیسک پر آ کر بیٹھی تھی۔ معصومہ کی آنکھوں میں بھی اس کے لیے شکوہ تھا۔ شارف بھی پریشان تھا۔ اس نے کسی کو بھی کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ سب لوگ دکھی تھے۔ اس وقت یارم کی حالت ایسی نہ تھی کہ وہ لوگ آپس میں لڑ جھگڑ پاتے، اور وہ تو ویسے بھی کسی سے نہیں لڑنا چاہتی تھی جس سے سارے رشتے جڑے تھے۔ اگر وہی اس کو الزام دے رہا تھا تو ایسی بات ہی ختم تھی۔ اسے اپنی صفائی نہیں دینی تھی، اسے کچھ نہیں کہنا تھا۔ کوئی اسے کچھ بھی سمجھے، اسے نہ پہلے کبھی فرق پڑا تھا اور نہ ہی آگے کبھی فرق پڑنا تھا۔ ہاں، لیکن یہ شخص تو اس کے ہر قدم کا ساتھی تھا نا۔ وہ کیسے اس پر اعتبار نہیں کر سکا؟ اپنے دکھ کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس نے سامنے سے آتے ڈاکٹر کو دیکھ کر تیزی سے اس کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ دیکھیں، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن چانسز نہیں ہیں۔ آپ کسی طرح کی امید مت باندھیں، ڈاکٹر نا امیدی سے کہہ رہا تھا۔ ایسے کیسے امید نہ باندھیں؟ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کا فرض ہے اس کی جان بچانا۔ آپ یوں نا امیدی کس طرح سے دکھا سکتے ہیں؟ آپ کو ہمیں حوصلہ دینا چاہیے، ہمیں بتانا چاہیے کہ آپ اپنی پوری کوشش کریں گے۔ آپ الٹا خود نا امید ہو رہے ہیں۔ لیلا کو غصہ آ گیا تھا ڈاکٹر کی بات پر۔ وہ کیسے انہیں نا امیدی دے سکتا تھا؟ وہ کیسے اتنا نا امید ہو سکتا تھا؟ اس ڈاکٹر کو کیا خود پر یقین نہیں تھا؟ کیسے وہ ہر چیز کو ایک طرف رکھ کر کہہ رہا تھا کہ چانسز ہی نہیں ہے بچنے کے؟ دیکھیں میم، آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ اس طرح کا کیس بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ ان کے پیٹ کے اندر گولی پھٹ چکی ہے، معدے پر زہر پھیل چکا ہے۔ اگر ہم انہیں گولیوں سے بچا بھی لیں تو بھی زہر ان کے اندر پوری طرح سے جا چکا ہے، اس سے بچا نہیں پائیں گے ہم۔ آپ دعا کریں، ہم کوشش کر رہے ہیں، پوری کوشش کر رہے ہیں، ہم اپنا بیسٹ دے رہے ہیں، لیکن ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ آپ دعا کریں، آپ لوگوں کی دعاؤں میں
اثر ہے۔ وہ آپ کا پیارا انسان ہے۔ آپ لوگوں کی دعائیں ضرور رنگ لائیں گی۔ ہم بھی اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو نا امیدی نہیں دینا چاہتے، لیکن ہمیں خود ہی اس کیس سے کوئی بھی امید نہیں ہے۔ ڈاکٹر اپنی بات مکمل کرتا وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ ڈاکٹر کی باتیں معصومہ سے برداشت نہ ہوئی تو اب کی دفعہ وہ ہمت ہار کر رونے لگی تھی۔ رونا بند کرو معصومہ، کچھ بھی نہیں ہوگا، یارم بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم سب دعا کریں گے نا؟ اور ویسے بھی تو روح کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں۔ روح اپنے یارم کو کچھ نہیں ہونے دے گی۔ لیلا اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس سے کہنے لگی تھی۔ تو ان سب کو روح کا خیال آیا تھا، ہمیں روح کو اس بارے میں بتانا چاہیے۔ خضر نے اچانک کہا تو درک الرٹ ہوا تھا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم روح کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ روح کی حالت بہت خراب ہے۔ اس نے بس یہ جان کر کہ یارم پر حملہ ہوا ہے اپنی حالت بگاڑ لی ہے۔ رو رو کر اس کو بخار ہو گیا ہے۔ اگر اسے یارم کی اس حالت کے بارے میں پتہ چلا تو وہ رو رو کر مر جائے گی۔ خبردار، اسے کچھ مت بتانا۔ فی الحال یہ بات ہم تک رہے گی۔ درک نے اس کے پاس آتے ہوئے کہا تو خضر نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے درک؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ روح اس کی بیوی ہے، یہ جاننا اس کا حق ہے کہ اس کا شوہر اس وقت کس حالت میں ہے۔ ڈاکٹر اسے جواب دے چکے ہیں۔ خضر نے اسے سمجھانا چاہا تھا، لیکن درک اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ نہیں، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ روح کی حالت ایسی نہیں ہے کہ اسے کچھ بھی بتایا جائے۔ اسے کچھ بھی بتایا نا تو وہ مر جائے گی۔ تم جانتے ہو وہ یارم سے کتنی محبت کرتی ہے۔ وہ یارم کو اس حالت میں نہیں دیکھ پائے گی۔ میرے بھائی، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ روح ہم سب کے لیے عزیز ہے۔ ہم یارم کو جاتے ہوئے نہیں دیکھ پا رہے۔ اگر روح کو کچھ ہو گیا تو رویام کا سوچو۔ اگر یارم کو کچھ ہوا تو روح تو ویسے بھی جان سے جائے گی۔ ہمیں اسے اس طرح کا صدمہ نہیں دینا چاہیے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بول رہا تھا۔
نہیں درک، تم غلط ہو، روح کو یہاں پر ہونا چاہیے یارم کے ساتھ، ہم اس کی فیملی ہیں اور روح حق رکھتی ہے یہ جاننے کا۔ لیلا اٹھ کر اس کے قریب آتے ہوئے بولی تو خضر نے تنفر سے سر جھٹکا تھا۔ تمہیں بیچ میں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیلا، تم یارم کی فیملی ہونے کا حق ادا کر رہی ہو، ہمیں بہت اچھے طریقے سے پتہ چل چکا ہے، تم تو اس معاملے سے دور ہی رہو، ہم خود فیصلہ کر لیں گے کہ ہمیں روح کو کچھ بتانا ہے یا نہیں۔ خضر نے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو لیلا کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے بے یقینی ابھری تھی۔ میں جا رہا ہوں اسے فون کرنے کے لیے، اور شارف تم اسے لینے جاؤ گے، اس نے شارف کو دیکھتے ہوئے کہا تھا جس نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ تم اسے کچھ مت بتاؤ، میں اسے بتا کر اپنے ساتھ لے کر آتا ہوں، اس طرح فون پر بتائیں گے تو معاملہ خراب ہوگا، شارف نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو خضر نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ شارف تیزی سے باہر نکلا تو درک بھی تیزی سے اس کے ساتھ باہر آیا تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، روح کو بہت بڑی بات بتانی تھی، اور اس کا ری ایکشن بھی بہت خطرناک ہو سکتا تھا۔ وہ روح کو اکیلے سنبھال نہیں سکتا تھا، اسی لیے اس نے بھی اس کے ساتھ جانا بہتر سمجھا تھا۔ میں دیکھ لوں گا درک، تمہیں یہاں رکنا چاہیے، اس نے گاڑی کے پاس آتے ہوئے درک سے کہا تھا، جبکہ وہ اس کی بات کو اگنور کرتا گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا تو شارف مزید کچھ بھی کہے بنا اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ انشاءاللہ ہمارا یارم ٹھیک ہو جائے گا، اسے کچھ نہیں ہوگا، ڈاکٹر امید نہیں دے رہے، لیکن ہم اللہ سے تو امید لگائیں گے نا، وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولا تو درک نے ایک نظر اسے دیکھا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شارف تمہارے ہاتھ کانپ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ گاڑی مجھے چلانی چاہیے، اس نے اسٹیئرنگ پر اس کے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہا تو شارف نے صرف ہاں میں سر ہلاتے گاڑی کا دروازہ کھولتے دوسری سائیڈ پر آنا چاہا تھا، جبکہ درک اندر ہی گاڑی سے ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا تھا۔ اس کے گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی، وہ سیدھا اسے لے کر اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔
شارف کو پہلے ہی اندازہ تھا کہ وہ روح کو یقیناً اپنے گھر چھوڑ کر آیا ہوگا، اسی لیے اس نے کوئی بھی سوال نہیں کیا تھا۔ اس وقت وہ بس اپنے آنسو روکے خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ روح کو کیسے بتائے گا؟ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے لیے یہ سب کچھ بہت مشکل تھا۔ یارم اس کا صرف دوست نہیں تھا، صرف بوس نہیں تھا، وہ اس کا بھائی تھا، اس کے سر پر ہاتھ رکھنے والا پہلا انسان تھا۔ آج وہ جس مقام پر تھا اس کے پیچھے یارم تھا، ورنہ وہ تو کب سے اپنی زندگی سے تنگ آ چکا تھا۔ اسے ایک پہچان یارم نے دی تھی۔ یارم اس کے لیے کیا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ یارم کی کیا اہمیت تھی اس کی زندگی میں وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، لیکن یارم کی حالت دیکھ کر اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ تڑپ رہا تھا۔ بس ایک ہی سوچ تھی دماغ پر کہ یارم کو کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ یارم کو اگر کچھ ہو جاتا تو اس کا سارا گینگ بکھر جاتا، سب کچھ ختم ہو جاتا، کچھ بھی نہ بچتا۔ وہ نہیں جانتا تھا خضر سچ بول رہا ہے یا صرف شک کی بنا پر لیلی پر غصہ نکال رہا ہے، لیکن ایک عجیب سی گرہ لیلی کی طرف سے اس کے دل میں لگ چکی تھی، کیونکہ جب وہ سب لوگ یارم کو ہسپتال لے کر جا رہے تھے تب لیلی ان کے ساتھ نہیں تھی۔ رخ یہاں باہر کیوں بیٹھی ہو؟ چلو اندر چل کر بیٹھو۔ یہاں دروازے پر بیٹھنے سے کیا ہوگا؟ تمہاری طبیعت بہت خراب ہے، تمہیں بہت تیز بخار ہے میری جان۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے اس کے پاس باہر دروازے پر آ کر بیٹھی تھی۔ درک فون نہیں اٹھا رہا تھا، بلکہ کوئی بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ تھک ہار کر رخ دروازے پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا رو رو کر برا حال تھا۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ درک بھائی ابھی تک واپس کیوں نہیں آئے؟ اب تک تو ان کو آ جانا چاہیے تھا۔ وہ کہہ رہے تھے وہ جلدی آ جائیں گے، پھر بھی وہ فون نہیں اٹھا رہے۔ وہ بے حد پریشانی سے کہنے لگی تھی، جبکہ پری کو اس کی حالت پر ترس آ رہا تھا۔ ادھر رویام کو اداس اداس گھومتے دیکھ وہ پریشان تھی۔ وہ اندر صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ شونو اس کے بالکل ساتھ چپک کر بیٹھا ہوا تھا۔ رخ یارم بھائی بالکل ٹھیک ہوں گے، تم فکر مت کرو۔ دیکھنا وہ لوگ تھوڑی دیر میں آتے ہوں گے۔ تمہارے اس طرح سے پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوگا۔
میری جان، تم صرف اپنی طبیعت خراب کر رہی ہو۔ یارم بھائی مجھ سے سخت خفا ہوں گے کہ میں نے تمہارا خیال نہیں رکھا۔ اس کے پریشان اس کے رونے پر وہ پریشان ہوتی اس کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ پری، میرے یارم ٹھیک نہیں ہے، کچھ ہوا ہے، کچھ بہت غلط ہوا ہے، وہ کہتی اچانک ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، جبکہ پری اسے اپنے ساتھ لگاتی چپ کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا یوں بلک بلک کر رونا پری کو مزید پریشان کر رہا تھا۔ وہ اسے کسی طرح سے چپ نہیں کروا پائی تھی، جبکہ اس کی اچانک اس طرح سے رونے پر ریام بھاگ کر اس کے پاس آیا تھا۔ ماما کیوں رو رہی ہیں؟ ماما آپ تو درد ہو رہا ہے۔ ماما کیوں رو رہی ہیں؟ آپ کو درد ہو رہا ہے؟ وہ اس کے ہاتھ کی انگلی دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ صبح اسے یہاں چوٹ لگی تھی، شاید اسے درد تھا، تبھی وہ رو رہی تھی۔ ہاں رومی، ماما کو بہت درد ہو رہا ہے، ان کو فیور بھی ہو گیا ہے۔ آپ بولو نا اپنی ماما کو کہ اندر چل کر آرام کرے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تو ریام حیرت سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ اس کی ماں کو بخار تھا۔ اندر چلو آپ، بابا غصہ ہوندے، خیال نہیں رکھتی آپ اپنا، اٹھو اٹھو یہاں سے، اندر چلو آپ، بابا غصہ ہوں گے، خیال نہیں رکھتی آپ اپنا، اٹھو اٹھو یہاں سے۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے زبردستی اپنے ساتھ اٹھانے لگا تو روح ہار مان کر اس کے اٹھانے پر اٹھ گئی تھی، جبکہ وہ اس کا بازو پکڑے اسے صوفے پر لے کر آیا تو پری بھی اس کے ساتھ آئی تھی۔ روح، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں، تم چائے کے ساتھ بخار کی ٹیبلٹ کھا لو، اللہ پاک تمہیں شفا دے، وہ پریشانی سے کہتی کچن میں گئی تھی۔ اس کے لیے چائے بناتے ہوئے وہ اس کے لیے بخار کی دوائی لے کر آئی تھی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے پری، بس میرے یارم واپس آ جائیں۔ وہ پھر سے رونے لگی تو پری اس کے قریب بیٹھتے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ یارم بھائی جہاں بھی ہوں گے بالکل ٹھیک ہوں گے، بلکہ اب گھر آنے کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ پلیز تم چپ ہو جاؤ اور یہ میڈیسنز کھاؤ، اس سے تم بہتر فیل کرو گے۔ وہ اسے زبردستی دوائیاں کھلانے لگی تھی، ورنہ روح کی حالت ایسی تھی جیسے اب یارم کے علاوہ وہ کسی کی بات نہیں مانے گی۔ اگر یارم اسے اس طرح ضد کرتے ہوئے دیکھ لیتا تو وہ کتنا غصہ ہوتا، لیکن یہی تو مسئلہ تھا کہ اس وقت یارم یہاں پر نہیں تھا، اور یارم کا یہاں نہ ہونا ہی تو اصل مسئلہ تھا۔ پر اس کے پاس بیٹھی اس کا سر دبا رہی تھی جب اس کے موبائل پر میسج رنگ بجی۔ وہ روح کے قریب سے غیر محسوس انداز میں اٹھ کر اپنے فون کے پاس آتی
درک کا میسج چیک کرنے لگی تھی جس پر لکھا ہوا تھا کہ وہ روح کو لینے کے لیے آ رہا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں لکھا تھا، جبکہ پری اس کا آدھا ادھورا میسج سمجھ نہیں پائی تھی۔ وہ تیزی سے گھر کے اندر داخل ہوا تو شارف اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ شارف کے چہرے سے پتہ لگ رہا تھا کہ کچھ ایسا ہوا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ رخ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ ریام کو اس نے اپنی گود میں بٹھائے اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ چلو رخ چلو، وہ جو در کو دیکھ کر تیزی سے اٹھی تھی، اس کے نظریں چرا کر چلو کہنے پر وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ کہاں؟ اس نے بڑی مشکل سے خود کو کہتے سنا تھا۔ ہسپتال چلنا ہے، درک نے کانپتے لہجے میں کہا۔ کیوں؟ کیوں چلنا ہے ہسپتال؟ اس نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کچھ غلط ہونے کا اندازہ لگایا تھا جب درک نے آہستہ سے آگے بڑھتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ اس کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ بھائی یارم ٹھیک ہے؟ رخ نے لڑکھڑاتے لہجے میں پوچھا۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا، اسے کچھ نہیں ہوگا، چلو تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا۔ رخ کا نازک سراپا کانپ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اس وقت کس حالت میں ہے، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے اچھے الفاظوں میں دلاسا دے پاتا۔ کیا ہوا ہے یارم بھائی کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ درک وہ ہسپتال میں کیوں ہے؟ پری نے پریشانی سے پوچھا تھا، جبکہ روح کی طرف سے کسی طرح کا کوئی سوال نہیں ہوا تھا۔ اس پر گولیاں چلائی گئی ہیں، دشمن نے اس پر جان لیوا حملہ کیا ہے، اس کے معدے کے پاس ایک گولی پھٹ گئی ہے جس کی وجہ سے زہر پورے جسم میں پھیل گیا ہے۔ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ شاید ڈاکٹر کوئی خدا تو نہیں ہے، اسی لیے ہم خدا سے امید لگائے ہوئے ہیں۔ شارف بے حد آہستہ آہستہ بول رہا تھا، جبکہ اس کے سینے پہ سر رکھے رخ بالکل خاموش تھی۔ شارف نے آگے بڑھتے ہوئے ریام کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا تھا۔ میرے بابا تو کیا ہوا؟ میرے بابا کو کیا ہوا؟ شارف جو یہ سوچ رہا تھا کہ ریام اس کی کوئی بات سمجھ نہیں پایا، اس کے اچانک سوال کرنے پر اس نے نفی میں سر ہلاتے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، ہم تمہارے بابا کو کچھ نہیں ہونے دیں گے، وہ اسے اپنے ساتھ لگائے بڑی مشکل سے بول رہا تھا، جبکہ ریام اس کے سینے سے اپنا سر نکالتا اسے دیکھنے لگا۔ وہ ہونٹ مروڑتے شارف کو دیکھ رہا تھا جو خود بھی رو رہا تھا۔
اس میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ رویام کا چہرہ دیکھ پاتا۔ اس کی ننھی ننھی آنکھوں میں ہزار طرح کے سوال تھے اور شارف کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ہم رویام کے بابا کو کچھ نہیں ہوگا، چلو رومی، ہم تمہارے بابا کے پاس چلتے ہیں۔ وہ اس کا چہرہ چومتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگاتا باہر نکلنے لگا تھا، جبکہ پری نے بھی جلدی سے اپنا دوپٹہ لیا تھا۔ رویام جب پیدا ہوا تب وہ اسے ماموں کہتا تھا۔ یارم نے کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ ہاں، وہ روح کے کہنے کے بالکل مطابق اسے ماموں ہی کہہ کر پکارتا تھا، لیکن درک کے آنے کے بعد اس نے نوٹ کیا تھا کہ درک کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ وہ روح کو اپنی بہن کہے۔ رویام کا اسے ماموں کہنا درک کے چہرے سے مسکراہٹ چھین لیتا تھا، اسی لیے اس نے خود رویام کو سکھایا تھا کہ وہ اسے ماموں نہیں بلکہ چاچو پکارا کرے۔ اس نے غیر محسوس انداز میں درک سے یہ تکلیف دور کی تھی، وہ جو اپنی بہن کو کسی کے ساتھ شیئر کرنے کا سوچ کر جھیلتا تھا۔ وہ روح کا بھائی تھا اور اسے یہ بات کسی کو بتانے کی یا ثابت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ درک کو یہ چیز دکھ دیتی تھی، وہ جیلس فیل کرتا تھا، بس اسی لیے اس نے رویام کو اپنے بھانجے سے بھتیجا بنایا تھا۔ جس چیز کو نوٹ تو سب نے کیا تھا لیکن ذکر کسی نے نہیں، وہ اس کا فیورٹ چاچو تھا، لیکن آج وہ چاچو جو سب کچھ سنبھال لیا کرتا تھا، وہ یارم کا دکھ سہ نہیں پا رہا تھا۔ وہ نہیں سنبھال سکتا تھا کچھ بھی، کیونکہ حقیقت تو یہ تھی کہ یارم کے معاملے میں وہ ایک بچہ تھا۔ وہ ہر دکھ سہ سکتا تھا، لیکن یارم کا دکھ سہنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ روح کو پیچھے گاڑی میں بٹھاتے ہوئے درک نے پری کو اسے سنبھالنے کے لیے کہا تھا۔ وہ بالکل خاموش تھی، کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر دنیا جہان کی اداسی تھی۔ اگر انہیں لگ رہا تھا کہ وہ روح کو سمجھانے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو ایسا نہیں تھا۔ ایک غبار تھا جو روح نے اپنے اندر تک محدود کر لیا تھا۔ درک نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے گاڑی کو تیزی سے ہسپتال کی جانب بڑھایا تھا۔ جتنا تیزی سے یہ سفر گزر رہا تھا، اتنی ہی روح کی بے چینی اور اضطراب میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ روح کو لے کر ہسپتال آئے تھے۔ درک نے اسے اپنے حصار میں محفوظ کر رکھا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ وہ ابھی گر کر بے ہوش ہو جائے گی، جبکہ شارف رویام کو اپنے سینے سے لگائے اندر داخل ہوا تھا۔ ہیزر نے اپنا بازو پھیلا کر روح کو اپنے نزدیک کیا تھا۔
کچھ نہیں ہوگا۔ یارم کو اس کا ماتھا چومتے ہوئے اس نے یقین دلانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کا لہجہ اتنا کمزور تھا کہ اب کی دفعہ رخ خود پر قابو نہیں پا پائی تھی۔ اس نے بے یقینی سے خضر کو دیکھا تھا، جس کی آنکھیں بے تحاشا سرخ تھی۔ وہاں موجود سبھی لوگوں کے چہروں سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ لوگ رو رہے ہیں۔ ایک لیلا ہی تھی جو ہمت نہ ہارتے ہوئے کبھی ایک کے پیچھے تو کبھی دوسرے ڈاکٹر کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ خضر نے اسے بٹھاتے ہوئے خود اس کے ساتھ بیٹھتے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا، جبکہ اس کے دوسرے سائیڈ پر درک آ کر بیٹھا ہوا تھا۔ ان لوگوں کی حالت دیکھ کر پری کے ساتھ لگ کر معصومہ آنسو بہانے لگی تھی۔ ڈاکٹرز، جبکہ ڈاکٹر کے آتے ہی لیلا اس کے ساتھ چلتی آگے بڑھ گئی تھی۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس مزید کریٹیکل ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے دبئی کے بڑے ڈاکٹرز کو ہسپتال میں بلایا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اس کیس میں ان لوگوں کی تھوڑی بہت مدد کر سکیں۔ یارم کے اندر سے زہر نکالنے کے لیے ایک خاص مشینری کا استعمال کرنا پڑے گا اور اس سے یارم کی جان جا سکتی ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر نے یہ کاغذات بھیجے ہیں تاکہ ہم پیشنٹ کے اہل خانہ سے ان پیپرز پر دستخط کروا سکیں۔ پیشنٹ کے کچھ بھی ہونے پر ہسپتال اس چیز کی ذمہ داری نہیں لے گا، لیلا نے درک سے کہا تھا، جبکہ خضر بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ یارم کو پیشنٹ کہہ رہی تھی۔ یارم پیشنٹ ہے تمہارے لیے؟ وہ اٹھ کر اس پر چیخا تھا۔ خضر پلیز اس وقت کچھ مت کہو۔ یارم کی جو کنڈیشن ہے اس کو سمجھتے ہوئے اپنا دماغ ٹھنڈا رکھو، اور دوسری بات، یہ ہسپتال ہے، تمہارے چلانے سے یہاں موجود باقی پیشنٹس بھی ڈسٹرب ہوں گے۔ اگر تم اپنے دماغ کا استعمال نہیں کر سکتے نا تو یہاں بیٹھ کر آرام سے روتے رہو۔ وہ بے حد غصے سے بولی تھی۔ وہ کب سے اسے برداشت کر رہی تھی اور اب اس کی برداشت کی انتہا ہو رہی تھی۔ اوہ ریئلی؟ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم۔ تمہارے لیے تو یارم پیشنٹ ہی ہے، بلکہ تمہارے راستے کی تو رکاوٹ بھی ہے۔ اس کے مرنے کے بعد تم بہت کچھ حاصل کر لو گی نا، یارم کا مقام، اس کی کرسی، بلکہ تم تو اسے پیشنٹ بھی مت کہو، تم اسے رکاوٹ ہی کہو۔ ادھر تمہارے راستے سے رکاوٹ ہٹے گی اور ادھر تم ڈان بن جاؤ گی، اور تمہیں تو کوئی دکھ بھی نہیں ہوگا نا لیلا، کیونکہ تمہارے اندر تو جذبات ہی نہیں ہیں۔ پچھتا رہا ہوں میں تم جیسی لڑکی سے محبت کر کے۔ تم میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہو۔ اگر
مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا نا کہ مجھ پر آج کا یہ دن آئے گا تو کبھی زندگی میں تم جیسی لڑکی کو اپنی ملکیت میں نہیں لیتا. تم سے نکاح کرنے سے پہلے زہر کھا کر مر جاتا، لیکن کبھی تم جیسی لڑکی کے ساتھ اپنی زندگی کی شروعات نہیں کرتا. وہ غصے میں پاگل ہوتا، نہ جانے کیا کیا بول رہا تھا. لیکن اب تو تم نے غلطی کر دی نا حضر احمد، لیکن فکر مت کرو یارم، سوری. پیشنٹ کے ٹھیک ہونے کے بعد میں تمہیں تمہاری غلطی سدھارنے کا پورا موقع دوں گی. تم آرام سکون سے اپنی غلطی سدھار لینا، لیکن فی الحال آرام سے ایک طرف ہو کر بیٹھ جاؤ. بلکہ جو کر رہے ہو رونا دھونا کرتے رہو، کیونکہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں اس طرح کی سچویشن سنبھالنے کی ذمہ داری دی جائے. رخ، ان پیپرز پر سائن کرو. اس نے حضر کو اگنور کرتے ہوئے سر جھکا کر بیٹھی رخ سے کہا تھا. لیلا، میں نہیں. رخ کے لبوں سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکلے تھے جب لیلا نے آہستہ سے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا تھا. یہ فارمیلٹی ہے. یارم کے بچنے کے کچھ فیصد چانسز ہیں. اگر ہم نے اس چیز کے لیے انکار کر دیا نا تو پھر سمجھو کہ ہم یارم کو کھونے سے پہلے اسے کھو دیں گے. ہم دعا تو کر سکتے ہیں نا رخ. ہم یارم کو صرف ان ڈاکٹرز کے سہارے نہیں چھوڑ سکتے. ہمیں اس پاک پروردگار سے دعا مانگنی ہے جو ہر روح کا مالک ہے. ہمارا یارم ٹھیک ہو جائے گا. تم دیکھ لینا، وہ موت کو ہرا کر واپس آئے گا. بس تم ہمت مت ہارنا. ان پیپرز پر سائن کرو. اس نے اس کی گود میں زبردستی پیپرز رکھتے ہوئے اسے پین تھمایا تھا. پلیز مجھ پر بھروسہ رکھو. اللہ پاک ہمارے یارم کو کچھ نہیں ہونے دیں گے. لیلا اس کے چہرے کو دیکھتی اسے پیار سے سمجھا رہی تھی، جبکہ حضر کو تو اس کی باتیں بھی اس کا ڈرامہ لگ رہی تھی، دکھاوا لگ رہی تھی. یارم کی زخمی حالت میں اس کا ان کے ساتھ ہسپتال نہ آنا اور پھر تقریباً 7-8 گھنٹوں کے بعد ہسپتال آنا اس بات کو ثابت کرتا تھا کہ لیلا کے دل میں کھوٹ تھی. یہ بات تو یارم نے بہت عرصہ پہلے کلیئر کر دی تھی کہ اس کے بعد اس کے گینگ کو سنبھالنے کی ذمہ داری صرف لیلا ہی سنبھال سکتی ہے. یعنی کہ یارم کے بعد سب کچھ لیلا کے کنٹرول میں آنا تھا. لیکن اسے امید نہ تھی کہ لیلا اتنی مطلبی ہو جائے گی کہ یارم کی کرسی حاصل کرنے کے لیے اس نے یارم تک کی پرواہ نہ کی تھی. اور اب بھی اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نہ گرا تھا. اور حقیقت یہ تھی کہ آنسو وہاں گرتے ہیں جہاں جذبات ہوں، اور لیلا کے اندر تو جذبات ہی نہیں تھے. وہ تو بس یارم کے مرنے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ اس کے مرنے کے بعد کرسی مل سکے. روح نے پیپرز پر سائن کیا تو اس سے پیپرز لے کر وہ تیزی سے ڈاکٹر کے آفس کی طرف چلی گئی تھی. وہ اتنی مضبوط تھی کہ اس کنڈیشن میں بھی اس نے اپنی آنکھوں سے
ایک آنسو نہ بہنے دیا تھا۔ وہ ہر چیز سنبھال رہی تھی، جو کام ہزر اور شارف کو کرنا چاہیے تھا وہ لیلا اکیلی کر رہی تھی۔ اس نے پیپرز ڈاکٹر کے حوالے کرتے ہوئے باہر آتے اپنے فون پر کسی اور ڈاکٹر سے بات کی تھی۔ کوئی ڈاکٹر تھا جو یارم کا علاج کر سکتا تھا، لیکن فی الحال وہ آؤٹ آف سٹی تھا اور اس کا یہاں آنا مشکل تھا کیونکہ اس وقت پورا دبئی بارشوں سے بے حال ہو رہا تھا۔ اسے بس ابھی پتہ چلا تھا کہ دبئی سیلاب کی زرد میں آ چکا ہے۔ ڈاکٹر میں آپ کو لینے کے لیے آ رہی ہوں، اس نے عربی میں کہتے ہوئے فون بند کیا تھا۔ لیلا تم پاگل ہو گئی ہو، سڑکیں ساری بند ہیں، تم اکیلے کیسے جاؤ گی؟ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، سارم نے اس سے کہا۔ نہیں سارم، میں چلی جاؤں گی، تم میری فکر مت کرو، فی الحال تم یہیں پر رہو، تمہارا یہاں رہنا زیادہ ضروری ہے۔ یہ ڈاکٹر اس وقت دوسرے علاقے میں ہے اور آف کورس جس طرح دبئی سیلاب کے زیر اثر ہے وہ ہسپتال نہیں آنا چاہتا، لیکن میں اسے لے کر آؤں گی کیونکہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈاکٹر اس طرح کی کنڈیشنز پہلے فیس کر چکا ہے۔ وہ اس کے ساتھ نیچے آتے ہوئے بتا رہی تھی، لیلا تم ٹھیک تو ہو نا؟ اچانک باہر آتے ہوئے بارشوں سے بھیگتے سارم نے لیلا سے سوال کیا تو اس نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ میں تمہیں کہیں سے خراب لگ رہی ہوں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ سارم کی سرخ ہوتی آنکھیں اور بگڑتی حالت لیلا کے سامنے تھی۔ کیا سچ میں تمہیں یارم کی اس حالت سے فرق نہیں پڑتا؟ اس نے اچانک سے سوال کیا تھا۔ اگر مجھے فرق پڑنے لگا نا انسپکٹر سارم، تو یارم کی بنائی گئی یہ مضبوط بنیاد یہیں پر ٹوٹ کر بکھر جائے گی، لیکن ہم لوگوں کی تو بنیاد ہی یارم ہے۔ اگر وہی نہ رہا تو میں اس بنیاد کو گرنے نہیں دوں گی، میں یارم کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ میں تم لوگوں کی طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر رونا دھونا نہیں کر سکتی۔ اگر تم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میرے آنسو بہانے سے، چیخنے سے، چلانے سے، یارم پر رونے سے میں یہ ثابت کر پاؤں گی کہ میں یارم سے اتنی محبت کرتی ہوں جتنی کہ تم سب لوگ، تو میں ایسا نہیں کر سکتی، کیونکہ میں تم لوگوں کی طرح بیوقوف نہیں ہوں۔ میں جانتی ہوں رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا، ہاتھ پیر ہلانے سے کچھ ہوگا۔ مجھے فی الحال بہت کچھ کرنا ہے یارم کاظمی کو واپس لانے کے لیے، اسے دکھانے کے لیے کہ اس کے جانے کی خبر آنے پر اس کے دوستوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ میں یارم کو بتاؤں گی سارم، سب کچھ بتاؤں گی، وہ ایک تلخ سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتی سیدھی گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ سارم نے اس کے لہجے میں کچھ محسوس کیا تھا، کچھ ٹوٹا ہوا، کچھ بکھرا ہوا، کچھ ایسا جو ایک مضبوط لڑکی کو اندر سے بکھیر گیا تھا۔ وہ ان مردوں سے زیادہ مضبوط تھی جو یارم کاظمی کے لیفٹ اور رائٹ ہینڈ کہلواتے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے،
اس کے ہاتھ کانپ نہیں رہے تھے، اس کی آنکھیں سرخ نہیں تھیں۔ وہ سچ میں یارم کاظمی کے بعد اس کے گینگ کی لیڈی ڈیول کہلوانے کا حق رکھتی تھی۔ کوئی آپریشن تھیٹر کے باہر تو کوئی سامنے ڈیسک پر، کوئی ڈاکٹر کے کیبن کے قریب کھڑا تھا۔ ہر کسی کی آنکھیں نم تھیں، آنکھوں کے آگے پیچھے سرخ ڈورے سے بن گئے تھے۔ آنکھوں کے بیچ موجود وہ سرخ لکیر ان کے دکھ کا پتہ دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے سارم ہزر کی دونوں بچیوں اور شارف کے بیٹے کو عروا کے پاس چھوڑ کر آیا تھا، کیونکہ وہ انہیں ہسپتال تو نہیں رکھ سکتا تھا، اور ویسے بھی ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ وہ کافی زیادہ لوگ ہیں، انہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ پیشنٹ کے لیے یہاں صرف 2 یا 3 لوگ ہی رک سکتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی جانے کو تیار نہیں تھا۔ ان سب کو یہاں پر رہنا تھا، لیکن ڈاکٹر ان کی بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اب شارف کو غصہ آنے لگا تھا۔ ڈاکٹر انہیں آخری دفعہ وارن کر کے گیا تھا کہ پیشنٹ کے پاس زیادہ سے زیادہ 2 لوگ رک سکتے ہیں، یہاں تک کہ وہ رویام کو بھی یہاں روکنے کو تیار نہیں تھے۔ اسی لیے شارف غصے سے اس کے پیچھے گیا تھا۔ آپ یہاں کیوں آ گئے ہیں؟ دیکھیں، میں ایک بات کلیئر کر رہا ہوں، زندگی اور موت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں ہم آپ کے پیشنٹ کو بچا پائیں، لیکن آپ جس طرح یہ باہر میلہ لگا رکھا ہے اس طرح سے نہیں ہوتا۔ آپ کو ہسپتال کے رولز فالو کرنے ہوں گے۔ آپ یہاں رکیں اور ایک اور آدمی کو یہاں روک لیں۔ زیادہ سے زیادہ اتنے سارے لوگ اگر یہاں ہسپتال میں رہیں گے تو ہسپتال کا ماحول۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب مزید کچھ کہنے کے لیے اس نے منہ کھولا ہی تھا کہ شارف نے اپنی پستول اس کے لبوں میں دبا دی۔ بول، ہم نے میلہ لگا رکھا ہے، وہاں ہمارا دوست ہسپتال میں مر رہا ہے، ہمارا باپ بھائی آخری سانس لے رہا ہے، اور ہم نے یہاں میلہ لگا رکھا ہے۔ وہ غصے سے پاگل ہوتا اسے کرسی پر پھینکتے ہوئے اس کو کانپنے پر مجبور کر گیا تھا۔ جانتا ہے وہ کون ہے؟ دبئی کا ڈان یارم کاظمی، دی ڈیول آف دبئی۔ دبئی کا مافیا کانپتا ہے ڈیول کے نام سے، اور تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہاں میلہ لگا رکھا ہے۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا جب سارم تقریباً بھاگتا ہوا اسے اس کے کام سے روک رہا تھا۔ اس وقت وہ اتنے غصے میں تھا کہ یقیناً ڈاکٹر کی ایک بھی فضول گوئی پر وہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ ہٹ سارم، چھوڑ مجھے۔ اس ڈاکٹر کی ایسی کی تیسی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہاں میلہ لگا رکھا ہے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم پر کیا گزر رہی ہے۔ ہمارا دوست مر رہا ہے، اور وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا جبکہ ڈاکٹر کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ ایک تو وہ اتنے غصے میں تھا کہ یقیناً اسے مارنے کے بارے میں ایک دفعہ بھی نہ سوچتا، اور پھر اس پر ابھی یہ راز فاش ہوا تھا کہ وہ کوئی معمولی آدمی نہیں
بلکہ یارم قاسمی یعنی کہ دبئی کا ڈان تھا۔ سوری ڈاکٹر، ریئلی سوری، یہ جذباتی ہو گیا ہے۔ سارم نے اس کی زبان میں سمجھانے کی کوشش کی تھی، جبکہ ڈاکٹر بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ پلیز، یہ بات یہاں سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ مطلب آپ تو جانتے ہیں کہ دبئی کے ڈان کو کوئی نہیں جانتا، نہ کسی نے اس کا چہرہ دیکھا ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ بات یہاں سے باہر نکلے، کیونکہ یہ بات یہاں سے باہر نکلی تو نہیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ ڈاکٹر نے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا تو سارم نے پیچھے ہٹتے ہوئے اس کے لیب کوٹ کو ٹھیک کرتے اس کے سینے پر بیچ سیدھا کیا تھا۔ آپ پلیز ہمارے یارم کو بچا لیجئے، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اس کے سینے کو ہلکا سا تھپ تھپاتا شارف کو زبردستی وہاں سے باہر نکال کر لے گیا تھا۔ کتا ڈاکٹر، میں مار دوں گا اسے، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ یارم ایک دفعہ ٹھیک ہو جائے، میں اسے مارنے کے لیے بعد میں اسپیشل آؤں گا، وہ باہر نکلتے ہوئے سارم سے کہہ رہا تھا، جبکہ وہ اسے سہارا دیتا زبردستی گھسیٹ کر لاتا اس کے ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ بے غیرت آدمی کہتا ہے کہ ہم نے میلہ لگا رکھا ہے، سمجھتا نہیں ہے۔ اٹس اوکے یار، وہ ڈاکٹر ہے نا، وہ اپنا کام کر رہا ہے، ریلیکس ہو جا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے باہر لے کر آیا تھا، جہاں خضر رویام کو اپنی گود میں بٹھائے ہوئے تھا۔ وہ اس سے طرح طرح کے سوال کر رہا تھا، جبکہ سارے سوالوں کے جواب دیتے خضر کی آنکھوں کی پتلیاں جامنی ہو رہی تھی۔ اللہ جی، میں ٹوکلیٹ نہیں مانوں گا، میرے بابا تو ٹھیک کر دو، بابا تو تنگ نہیں کروں گا، پالے اللہ جی، میرے پاپا کو ٹھیک کر دو، وہ اپنی آئیز اوپن نہیں کر رہے۔ رویام تو نونا آ رہا ہے، لیکن رویام نہیں نوئے گا، کیونکہ نویام اسٹرانگ ہے۔ نویام کی ماما اسٹرانگ نہیں ہے، وہ بہت نوری ہے۔ اللہ جی، میں کبھی چاکلیٹ نہیں مانگوں گا، آپ میرے بابا کو ٹھیک کر دو۔ میں کبھی بابا کو تنگ بھی نہیں کروں گا۔ پیارے اللہ جی، میرے بابا کو ٹھیک کر دو، وہ اپنی آئیز اوپن نہیں کر رہے۔ رویام کو رونا آ رہا ہے، لیکن رویام نہیں روئے گا، کیونکہ رویام بہت اسٹرانگ ہے۔ رویام کی ماما اسٹرانگ نہیں ہے، وہ بہت رو رہی ہے۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ دعا کی صورت اٹھائے اوپر آسمان کی طرف دیکھتا دعائیں مانگ رہا تھا، جبکہ اسے اپنی گود میں بٹھائے خضر نے اس کے ننھے سے کندھے پر اپنا سر رکھتے اپنے آنسوؤں کو نہ روک پاتے ہوئے بلک بلک کر آنسو بہائے تھے۔ جبکہ اس کے اس طرح سے رونے پر رویام نے ایک بے بس سی نظر اس پر ڈالتے ہوئے اسے بالکل کسی بڑے آدمی کی طرح حق کیا تھا، جبکہ اس کے سینے پہ سر رکھتا وہ بلک بلک کر رونے لگا۔ وقت گزر رہا تھا، اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ یارم کے بچنے کے چانسز کم ہو رہے تھے، اور لیلا نہ جانے کہاں جا چکی تھی۔ بس اتنا پتہ تھا کہ وہ کسی ڈاکٹر کا پتہ کرنے گئی تھی۔ نہ جانے کیوں خضر کو لگ رہا تھا کہ وہ اس ماحول سے بھاگ رہی ہے۔ وہ لیلا سے بے انتہا محبت کرتا تھا، اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن بات جب یارم پر آ رہی تھی تب اسے یارم سے پیارا اور کوئی بھی نہیں تھا، اور یارم کے لیے وہ
کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، اسے یارم سے عزیز کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں۔ یارم کی دشمنوں میں کمی نہیں تھی، یہاں ہر نیا پرانا گینگسٹر یارم کی جگہ لینا چاہتا تھا، ایسے میں وہ اپنوں پر بھی یقین نہیں کر سکتا تھا۔ اور یہاں لالا کو تو ہمیشہ سے ہی ان لوگوں کا ڈان بننے کا شوق تھا، اور یارم کے معاملے میں وہ بہت جذباتی تھا، وہ بہت جلد بہت کچھ سوچ لیتا تھا اور اکثر بعد میں اپنی سوچوں پر پچھتاتا تھا، لیکن یہاں اپنے آپ کو وہ صحیح سمجھ رہا تھا، کیونکہ لیلا کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہ گرا تھا۔ وہ اتنی پتھر دل تھی کہ یارم کو اس طرح سے مرتے دیکھ کر بھی اس کا دل نہ پگھلا تھا۔ یہاں یارم کی حالت دیکھ کر وہ مرد ہو کر بلک بلک کر رو رہے تھے، وہاں لیلا عورت ہو کر اتنی مضبوط کیسے تھی؟ ہائے اللہ جی، ختم ہو گئی ہے۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ یقین کریں میں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا، مجھے اتنی سخت ظالم قسم کی بھوک لگی ہوئی ہے، اور میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں لاسٹ ایپیسوڈ پوری مکمل کر کے کروں گی، کیونکہ آف کورس کل میں نے PDF دینا ہے، اور لاسٹ ایپیسوڈ لمبی 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 ہوتی جا رہی ہے۔ میں یہ سوچ کے پریشان ہو رہی ہوں کہ میں اس کی ریکارڈنگ کیسے کروں گی۔ تو گائز، ایپیسوڈ آپ کو مل چکی ہے 7 تاریخ کو، لانگ ایپیسوڈ آئے گی، لاسٹ والا جو لاسٹ پارٹ ہوگا، تو ریکارڈنگ کرنے میں ٹائم لگے گا۔ باقی کل میرا ٹیسٹ ہے، تو آپ سب لوگوں نے دعا کرنی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ٹیسٹ کے بجائے مجھے ساری رات ٹیسٹ مجھے تیار ہے، کیونکہ مشکل نہیں ہے، تو لیکن آپ لوگوں نے میرے لیے دعا کرنی ہے۔ اور آج رات کو میں یارم بیٹھ کر لکھوں گی، میں نے آف کورس اپنا ٹیسٹ تیار نہیں کرنا، تو مجھے ایپیسوڈ کا ٹائم نہیں ملے گا کل، کیونکہ کل میرا سارا دن ادھر ہی گزرے گا۔ باقی میں جانتی ہوں کہ لاسٹ ایپیسوڈ کے لیے میں جانتی نہیں ہوں، میں چاہتی ہوں، پتہ نہیں میں نے کیا کیا لکھا ہوا ہے، تو لاسٹ ایپیسوڈ کے 3000 لائک تو کر ہی دو۔ بہت تھوڑا سا بول رہی ہوں، جتنا آپ لوگ ٹک ٹاک پر لائک دے رہے ہو، یقین کرو اتنا رسپانس مجھے یوٹیوب پر دو نا، میں نے کدھر سے کدھر نکل جانا ہے۔ خیر، ہاں، چینل کو سبسکرائب کر دو، کیونکہ اب تو ناول ختم ہو رہا ہے، تو سبسکرائب یہ نہیں ہے کہ یارم کے لیے کیا تھا، ہو سکتا ہے میں آپ کے لیے کوئی اور ہی سرپرائز لے کر ایسا آ جاؤں کہ آپ لوگ سرپرائز ہی ہو جائیں۔ تو ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ پرسوں انشاءاللہ، تب تک کے لیے میری اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔